اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں بطور خاص ہم ایک صورت مبارکہ، اس کا کچھ تعارف، پس منظر یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ تسلسل سے چلتے ہوئے 30ویں پارے اور 30ویں پارے کی بھی سورہ بروج کا آج ہم ذکر کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی صورتیں مکی صورتیں ہیں اور کئی صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اور مکی صورتیں ظاہر ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ ان کے نمبرز وہ ابتدائی ہوتے ہیں، اور یعنی قرآن پاک میں تقریباً 86 صورتیں وہ مکی ہیں اور بقیہ 28 مدنی ہیں۔ تو جو مکی صورتیں ہیں ان کے نمبرز عام طور پر یہ ابتدائی یعنی 86 اور اس کے اندر ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ نمبرز ہیں، لیکن ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف کے اعتبار سے پھر نمبر جدا ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ سورہ بروج کا ترتیب نزول 27 نمبر ہے اور ترتیب تلاوت یہ 85 نمبر ہے یعنی 85۔ 22 اس کی آیات مبارکہ ہیں، ایک اس کا رکوع ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ بروج، یہاں اللہ پاک نے آسمانوں کی وہ قسم ذکر فرمائی، اور آسمانوں میں سے جو برجوں والا ہے اس کی قسم، اور اسی کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البروج رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج، ان دونوں جیسی صورتیں آپ تلاوت فرماتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں وہ 4 صورتیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انداز تھے، وطر میں کیا صورتیں پڑھتے تھے، عام نمازوں میں کیا صورتیں پڑھتے تھے، تو یہ باقاعدہ انہیں بیان فرمایا گیا۔ اس کا مرکزی مضمون تو یہی ہے سورہ بروج کا کہ مکہ والوں کی طرف سے جو اذیتیں صحابہ کرام علیہ مردوان کو اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی تھیں، تو ان اذیتوں پر آپ کو تسلی دی گئی اور سابق امتوں کے احوال بیان کر کے آپ کو تسلی دی گئی کہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات وہ ہوئے اور انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی، اور اس پر یہ واقعات بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب کو تسلی دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب اخدود ان کے واقعات کو باقاعدہ کھائی والوں کا، ان کی ہلاکت کو جو بیان وہ بھی بیان کیا گیا، اور جو ایمان والوں کو ناحق اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کفر اور خود کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان کے لیے عذاب کو بیان کیا، اور اللہ نے اپنی پکڑ اور گرفت کا ذکر فرمایا۔ پھر رب تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا، اور آخر میں قرآن مجید اور لوح محفوظ کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ یہ چند اس کے مضامین تھے، اب ہم اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آسمان میں موجود ان برجوں کا ذکر فرمایا، اور یہ جو آسمان میں برج موجود ہیں ان کی تعداد وہ 12 بیان کی گئی، 12 برج مشہور ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائبات بہت زیادہ ہیں، جیسے سورج، چاند، ستاروں کا ان بروج میں ایک معین اندازے پر چلنا اور اس چال میں اختلاف نہ ہونا، یعنی ان برجوں کا چلنا، پھر یہ سورج، چاند اور نظام کائنات میں اگر ہم غور کرتے ہیں، چاند بھی اپنے ایک وقت میں، سورج بھی اپنے ایک وقت میں، سورج کا نکلنا اور اس سے پوری کائنات کو گویا روشن کر دینا، لوگ اپنے کام کاج اور سب چیزیں آسانی سے کرتے ہیں، پھر سورج کا غروب ہونا، چاند کا آنا، رات کا چھا جانا، اندھیرا آنا، لوگوں کو اس میں سکون ملنا اور آرام کے لیے اللہ پاک نے رات کو بنایا۔ دیکھیں یہ بھی اللہ پاک کی کتنی حکمتیں ہیں ان چیزوں میں۔ اگر سورج ہی ہو اور روشنی ہو
تو کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو 16 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے وہ کہیں ہم اتنے ہی کام کریں. جب ایسا کریں گے تو اپنی ان کی طبیعتیں کیا ہو جائیں گی, ان کی اپنی کیفیات کیا ہو جائیں گی. تو اللہ پاک نے رات کو فرمایا کہ آرام کے لیے رب نے بنایا ہے, دن کو کام کاج کے لیے بنایا ہے. ہاں رات کو آرام بھی کرے, رب کی عبادت بھی کرے, اور اللہ کی قدرت کی نظاروں میں اور رب تعالیٰ کی حکمتوں میں غور و فکر کرتا رہے. یہی اللہ پر ایک آدمی کا ایمان وہ مضبوط, یہ سوچ اور یہ غور و فکر بھی اللہ پر ایک ایمان جو ہے وہ مزید مضبوط اور قوی کرتا ہے. ہمیں فرمایا گیا رب کی ذات کے بارے میں تفکر نہ کرو بلکہ رب کی نعمتوں کے بارے میں تفکر کرو, غور کرو. یہ جتنا کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو بڑھتے ہیں سورہ مبارکہ جس میں اللہ پاک نے قسم ذکر فرمائی, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, برجوں والے آسمان کی قسم, وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور گواہ دن کی, اور اس دن کی جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں, جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اس دن کی بھی قسم ذکر فرمائی, اور جس دن کا وعدہ ہے. اب یہاں 3 چیزیں فرمائی, جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور گواہ دن کی قسم یعنی شاہد بھی, مشہود, اور پھر ساتھ والیوم الموعود. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ والیوم الموعود جس کا وعدہ کیا گیا دن کا, تو اس سے مراد قیامت کا دن ہے, اور حاضر ہونے کا دن تو اس سے مراد عرفہ کا دن ہے, اور گواہ دن اس سے مراد جمعہ کا دن ہے. تو قیامت یہ بھی جمع ہونے کا دن ہے ان معنوں میں کہ اس دن تمام زمین آسمان جو کچھ بھی سب کو جمع کیا جائے گا, اور جمعہ کہ اس دن کی قسم جو کہ بندوں کے اعمال کا گواہ ہے, بندوں کے اعمال کا گواہ ہے. اور عرفہ کا دن اس کی قسم ذکر فرمائی کہ اس دن کیا ہے کہ آدمی اور فرشتے یہ حاضر ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں. اچھا جمعہ کا دن لے لیں یا عرفہ کا دن لے لیں, ان کی الگ الگ بھی احادیث طیبہ میں باقاعدہ فضیلتوں کو بیان کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہتر دن کے جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے. اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, اسی دن جنت میں داخل کیے گئے, اور اسی دن جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا, اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی. جی ہاں, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ارشاد فرما دیا قیامت جمعے کے دن. ہاں دن بتا دیا, مہینہ بھی بتا دیا محرم شریف, تاریخ بھی بتا دی 10 محرم, یعنی یہ واضح کر دیا, لیکن سن نہیں بتایا, سال نہیں بتایا, تاکہ آدمی کا یقین وہ یوں پختہ بھی رہے اور عمل میں بھی کوئی کوتاہی نہ آئے, عمل بھی اس کا بڑھتا رہے, اور گویا کہ قیامت کی تیاری میں وہ مشغول رہے. ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں, اور فرمایا کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ ایسے افراد کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا, جن پر دوزخ واجب ہیں, اللہ انہیں 6 لاکھ ہر گھنٹے میں ان کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن اور جمعہ کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا. اچھا یہ جمعے کی فضیلت. عرفہ کی بات کریں کہ جس میں حاضر ہوتے ہیں فرشتے اور انسان. عرفہ کے دن کے بارے میں فرمایا عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا. پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے, فخر فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے پراگندہ حالت میں یہ 2 چادریں گویا کہ زیبتاً کیے ہوئے یہ خالی یہاں پر میدان میں موجود ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, رب سے مغفرتیں طلب کر رہے ہیں, اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ اپنے گھر کی سہولیات یہ وہ سب کچھ چھوڑ کر عام میدان کے اندر وہ بیٹھے ہیں. کوئی امیر غریب کا فرق نہیں, سب کی زبانوں پر ایک ہی لبیک اللہم لبیک کے گویا کے ترانے ہیں, اور رب سے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے. ایک اور روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو یہ عرفہ کا جو روزہ ہے یہ حجاج کے لیے جو عرفات کے میدان میں ہوں گے ان کو رکھنا تو یہ مکروہ عمل ہے. ان کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں بلکہ دیگر جو عبادات لانی ہے وہ کریں, دعائیں مانگیں, مناجات کریں, اور ان چیزوں میں مشغول رہیں. ہاں غیر حاجی کے لیے یعنی جو عرفات کے میدان میں نہیں ہے اس کے لیے یہ رکھنا افضل ترین یہ روزہ ہے,
اور بلکہ نفلی روزوں میں جو سب سے افضل جسے کہیں تو اس روزے کو فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے 3 قسمیں جو ذکر فرمائی، برجوں والے آسمان کی، اور اس دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور گواہ کے دن کی، اور جس دن حاضر ہوتے ہیں اس دن کی یہ قسم ذکر فرمائی۔ آگے فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ یہاں اللہ پاک نے کھائی والوں کا انجام بیان فرمایا، ان پر لعنت بھی فرمائی کہ یہ وہ ایسے ملعون تھے کہ جو ایمان والوں کو تنگ کر رہے تھے، اذیتیں پہنچا رہے تھے۔ یہ ایک واقعہ طویل ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہ کے ساتھ اپنے جادوگر وغیرہ وہ رکھا کرتے تھے، کئی چیزیں وہ جادوگر کرتے، وہ بادشاہ انہیں انعام دیتا تھا۔ ایک جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کسی لڑکے کو بھیجو تاکہ میں اسے یہ جادو کا ہنر سکھاؤں۔ جب بادشاہ کو یہ کہا گیا تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے لیے منتخب کیا کہ اس کے پاس جاؤ۔ اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا کہ جیسے جیسے جانے لگا تو اسے راستے میں ایک راہب شخص ملا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، تو وہ اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ اسے راہب کی باتیں زیادہ سمجھ میں آئی، باتیں بڑی اچھی لگ رہی۔ اب وہ پھر وہاں سے اٹھتا، جادوگر کے پاس جاتا، جادوگر اس سے لڑتا بلکہ اسے مارتا کہ تو لیٹ آیا ہے، تو اتنی تاخیر سے کیوں آتا ہے۔ اب ایک دن اس نے آ کے راہب کو بتایا کہ اب مجھے مار پڑنے لگ گئی ہے۔ تو راہب نے کہا کہ کسی طرح بھی اپنا معاملہ چلاتے رہو، کبھی گھر والوں کو بول دیں کہ میں وہاں جادوگر نے مجھے روک لیا، جادوگر گھر سے ہی میں اس طرح آیا ہوں۔ اب یہ سلسلہ ایک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ ایک دن وہ راستے میں جا رہا ہے، ایک بھیانک قسم کا جانور جس نے لوگوں کے راستے کو روکا ہوا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو پتھر مارتا ہوں، اور اگر جادوگر ٹھیک ہے یا راہب ٹھیک ہے تو میں دونوں کی یوں آزمائش بھی کر لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر میرے اس پتھر سے یہ جانور مر گیا اور لوگوں کو یہ راستہ مل گیا تو میں سمجھوں گا کہ راہب ٹھیک ہے۔ یہ جب پتھر مارا تو وہ اس پتھر سے جانور ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ جب جانور ہلاک ہوا، لوگوں کو راستہ ملا، تو اس نے جا کر راہب سے ذکر کر دیا کہ آج یہ ہوا ہے اور میں نے آپ کے بارے میں یوں آزمائش گویا کہ کی تو اس میں تو کامیابی نظر آئی۔ اب راہب نے کہا کہ تم تو اب بہت بڑے مقام پر پہنچ گئے ہو، یعنی تمہارا مقام تو مجھ سے بھی بڑا ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھو اس میں تمہیں آزمائش بھی آئے گی، اب تمہیں تکالیف بھی آئیں گی۔ ان تکالیف کے لیے، ان آزمائشوں کے لیے اب اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اب یہ نوجوان، اللہ پاک نے اس کی دعائیں قبول کی، جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، یہاں تک کہ جو نابینا ہوتے ہیں یہ اسے آنکھیں بھی مل جاتی ہیں اس کی دعا سے۔ تو بادشاہ کا ایک قریبی شخص وہ نابینا ہو گیا، تو اس لڑکے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ لڑکے کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے تم ٹھیک کر دو۔ اس لڑکے نے کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ وہ اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ پاک نے اسے شفا دی، ٹھیک کر دیا۔ اب یہ شخص بادشاہ کے چونکہ قریب رہتا تھا، بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ حیران، اس نے کہا تمہیں کس نے ٹھیک کیا؟ کہا جو میرا رب ہے اس نے مجھے ٹھیک کیا۔ بادشاہ نے کہا رب؟ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، خدا ہے؟ یعنی وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، معاذ اللہ۔ اس آدمی نے کہا، اس بادشاہ کے دوست نے کہا جو میرا اور تیرا رب ہے وہی خدا ہے، وہی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ تو اس پر بادشاہ کو بڑا اس پر غصہ آیا، بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور بادشاہ نے اس کو بہت سزائیں دی، یہ ایمان چھوڑ دو، اللہ کو ماننا چھوڑ دو، تو اس نے انکار کیا۔ بادشاہ سزائیں پہلے ہی دے رہا تھا، بالآخر اتنی سخت سزا دی کہ اس کو آرے سے چیر دیا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ منظر ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو سزا دینا شروع کی، تکلیفیں، اذیتیں۔ راہب سے بھی یہ کہا کہ یہ سب دعوت چھوڑ دو، اللہ کو ماننا چھوڑ دو، تو اس نے کہا نہیں۔ اس کو بھی یہی ہوا کہ آرا چلا کر اس کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ کے نام پر اپنی جان انہوں نے قربان کر دی۔ اب لڑکے کا معاملہ ہوا۔ اب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اپنے بندوں سے کہا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور پھر بھی ایک موقع دینا، اس سے پوچھ لینا پھرتے ہو اپنے دین سے تو اس کو واپسی لے آؤ، اور اگر نہیں دین کو چھوڑتا تو پھر اسے گرا دینا۔
اب وہ فوج اور سپاہی سارے لے کر وہاں پہنچے. جب اس لڑکے نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ان کے اس فتنے سے بچا، اس چیز سے مجھے بچا، محفوظ رکھ. تو ایک ایسا طوفان اور زلزلے والی کیفیت ہوئی کہ وہ سارے کے گر گئے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، یعنی گر کے خود ہی مر گئے. لیکن یہ لڑکا زندہ رہا. اب یہ لڑکا پھر آ کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا تو زندہ آ گئے واپسی، اور وہ جو تیرے ساتھ بندے گئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، اللہ نے مجھے تو بچا لیا ہے، اور تمہارے بندے جتنے تھے وہ تباہ ہوئے. اب بادشاہ نے اور افراد اکٹھے کیے اور کہا کہ اس کو کشتی میں لے جاؤ، اور سمندر کے بیچ وسط میں جب پہنچنا تو پھر اس سے پوچھنا کہ یہ اگر یہ اپنا دین چھوڑتا ہے فابیا، نہ چھوڑے تو اس کو وہیں سمندر میں پھینک دینا. اب یہ کشتی میں لے کے جب سمندر میں گئے تو اس لڑکے نے پھر دعا مانگی، یا اللہ مجھے ان سے بچا. تو کشتی الٹ جاتی ہے، یہ تو سارے غرق ہوئے اور اس میں ڈوب گئے پانی میں، لیکن وہ لڑکا بچ گیا، اللہ نے اسے بچایا. وہ پھر بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ حیران، تو کیسے بچ گیا؟ کہا میرے رب نے مجھے بچایا. پھر اس لڑکے نے کہا کہ بادشاہ تو مجھے اس طرح مار نہیں سکتا، اگر تجھے مارنا ہی ہے تو پھر جو میں کہوں اس کے مطابق تم عمل کرو تو پھر میری جان چلی جائے گی، ورنہ تم مجھے مار نہیں سکے گا. تو بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ وہ مجھے طریقہ بتاؤ. کیا طریقہ؟ اس نے کہا تم سارے لوگوں کو جمع کر لو، اور مجھے جو تیر چلانا ہے وہ جو میں کہوں نا، یہ پڑھ کر تم نے، یہ کہہ کر تم نے تیر چلانا ہے. بسم اللہ رب الغلام، یعنی یہ کہہ کر مجھے اگر تیر چلاؤ گے تو وہ چل جائے گا. اب ایسا ہی ہوا، لوگ حیران کہ یہ بچہ لڑکا اتنی دنوں سے بچ رہا ہے، آج کیا ہوگا؟ تو بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر، یعنی اللہ کے نام جو کہ اس لڑکے کا رب ہے، جب تیر چلائے گا تیر لگ گیا. اب اس نے خود ہی لڑکے نے وہیں اپنے تیر لگنے کی جگہ ہاتھ رکھا اور وہ انتقال کر. اب جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ جاتے جاتے وہ بادشاہ کی زبان سے بھی یہ کلمات نکلوا گیا، اور جس نے تیر چلایا اس نے بھی یہ کلمات. اب جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آمنا برب الغلام، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر، ہم ایمان لائے اس لڑکے کا. تو بادشاہ تو بکھڑاہٹ کا شکار ہو گیا کہ یہ کیا ہوا؟ ایک دو تھے اور وہ تو جانے قربان کر چکے، اب یہ سارے کے سارے لوگ اتنے ایمان لے آئے. تو بادشاہ نے پھر خندقیں کھائیاں، یہ کھدوائیں، اور اس میں آگ بھڑکا دی، اور پھر کہا کہ اس کے اندر جو ایمان سے دین سے نہ پھرے اسے پھینکتے جاؤ، اسے پھینکتے جاؤ، اسے پھینکتے جاؤ. تو پھر لوگوں کو جو ایمان والے تھے ان کو پھینکا گیا. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک عورت تھی جس کی گود میں بچہ تھا، وہ تھوڑی سی جھجک آئی کہ میں کیا کروں، گود میں بچہ ہے. تو بچہ ہی بول اٹھا، ماں صبر کر، تیرا دین سچا ہے تو اسی میں آگ میں ہی کود جا. تو وہ بچے کو ہی لے کر اس آگ میں کود گئی. تو یہ اللہ پاک نے ان کے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا، اور ایمان اور دین پر استقامت کے پہلے کے لوگوں نے کتنی تکالیف کو برداشت کیا، یہ اس کا پس منظر تھا. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو مومن آگ میں ڈالے جا رہے تھے، تو اب ان کو تو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو اللہ پاک ان کی روحیں پہلے ہی قبض فرما رہا تھا، یعنی آگ میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کی روحیں اللہ نے نکال لیں، اور وہ آگ میں گئے تو اس آگ کی تکلیف سے وہ محفوظ رہے. اب یہ جو خندق کے باہر جو کفار تھے بیٹھے ہوئے کرسیاں لگائے ہوئے، یہ سب منظر دیکھ رہے تھے. تو بالآخر پھر یہی آگ پھر باہر کنارے سے جب بھڑکی ایسی، تو ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا اور یہ بھی جل گئے اور یہ ہلاک ہوئے. تو اسی کو بیان کیا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ ان پر لعنت کی گئی کھائی والوں پر جو آگ والے تھے، اور وہ خود گواہ تھے کہ انہوں نے مومنوں کے ساتھ کیا کیا، ایمان والوں کے ساتھ کیا کیا. اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو بہت عزت والا اور ہر تعریف کے لائق ہے، اس پر ایمان لے آئے. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ.
اور پھر آگے رب تعالیٰ نے یہ بھی بات ذکر فرمائی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جنہوں نے مومنوں کو اذیتیں، تکلیفیں، آزمائشوں میں ڈالا، ان کے لیے اور پھر توبہ بھی نہیں کی، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے وہ باغات ہیں، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں چلتی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ بیان فرما کر پھر اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ، گرفت وہ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے آدمی ڈرتا رہے۔ جب انسان کے پاس عہدے، منصب، پیسہ، نوکر چاکر، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ ہونا، تو پھر گویا کہ وہ اس کے اندر ایک فرعونیت آ جاتی ہے، اس کی گردن میں ایک خاص طرح کا تکبر کا سریہ آ جاتا ہے، اور وہ پھر سب لوگوں کو چونٹیاں، کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی گرفت میں آئے گا ایسا شخص جو لوگوں پر ظلم کرتا رہا، رب کی گرفت میں آیا، تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑ بڑی سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس ظالم سے انتقام لے گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جس نے کسی ظالم کی اس کی ظلم پر مدد کی، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، مایوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے اور لوگوں پر ناحق ظلم سے ہر ایک کو بچنے کی توفیق، امیر ہو یا غریب، کسی پر بھی کوئی ظلم اور زیادتی والا معاملہ نہ کرے۔ دنیا میں کیا ہے معافی مانگ لے، دنیا میں کیا ہے دنیا میں ازالہ ہو سکتا ہے۔ رب کی پکڑ سخت ہے، مہلت مل جاتی ہے بعض اوقات، اور مہلت یعنی ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ ڈھیل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ معاذ اللہ عاجز ہے، نہیں، بلکہ ڈھیل میں حکمت یہ ہوتی، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ انہی سے ازالے کر لے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو ایسا طول دیتے جاؤ اور اس ظلم پر ہو، پھر پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ پاک نے یہ واقعات کو بیان کیا، کھائی والوں کے واقعات کو بیان کیا، پھر اپنی پکڑ اور گرفت کا ذکر فرمایا تاکہ ان قریش مکہ کو یہ پتہ چلے اور انہیں یہ خبریں بتائیں، انہیں یہ واقعات بتائیں۔ آگے فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود یہ لشکروں کی یعنی ان کی بات آئی، تو ان کی تباہیاں، ہلاکتیں، ان چیزوں کو بھی اللہ پاک نے وہ بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ قریش مکہ کفار یہ ان سے عبرت پکڑیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کی جو یہ سچی خبریں، سچے واقعات جن میں کفار پر عذاب نازل ہوئے، ظاہر ہے یہ سارے قرآن میں جو بیان ہوا سچ ہے، حق ہے، تو یہ واقعات عبرت کے لیے پڑھنا سننا یہ بھی ایک طرح کا ثواب کا کام ہے، کیونکہ ہم عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو جب کفار کے ہلاکتوں کے واقعات قرآن کے پڑھنا سننا یہ ثواب کا کام ہے کہ ہم عبرت کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر وہ واقعات جو اللہ کے نبیوں کے سچے، اولیاء کے سچے جو قرآن میں موجود ہیں یا ویسے جو واقعات ہیں، تو ان کو اس لیے پڑھنا کہ ان کی سیرت اپنائیں دل میں اور ان کی محبت بیٹھے، اور ان کی محبت بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو قرب الہی ملے گا، تو پھر ان کے واقعات کو پڑھنا سننا یہ کیوں نہیں ثواب کا کام؟ تو یہ ایک بہرحال باریک لطیف سا نقطہ اصحاب تفسیر نے اس مقام پر یہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں آگے مزید جو فرعون اور سمود ان کا تذکرہ کر کے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ ایسے سے واقعات جو قرآن میں کتنے، یہ قرآن کے اکثر حصہ وہ پچھلے کئی واقعات پر، قصص پر بھی ہے، اور ڈرانے پر اور آخرت پر اور قیامت کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بکثرت ایسی آیات مبارکہ ہیں تاکہ اس لوگ عبرت بھی کھائیں اور آخرت کا خوف بھی ہو اور اللہ پر ایمان بھی لے کر آئیں۔ اس کے بعد اختتام پہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی بھی بزرگی اور عظمت کو بیان فرمایا، کیونکہ کفار کہا کرتے تھے نا کہ یہ شاعر کا کلام ہے اور لوگوں کا بنایا ہوا ہے، تو
تو اللہ پاک نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ بہت بزرگی والا قرآن ہے لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں۔ تو قرآن بہت خود بزرگی والا ہے، عزتوں والا ہے۔ ظاہر قرآن کے کئی ایسے احکامات، آداب، احترام، ہم قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے باوضو ہوں پھر قرآن کو ہاتھ لائیں گے، جس پر غسل فرض ہے وہ نہ ہاتھ لگا سکتا نہ زبانی قرآن پڑھ سکتا، یہ قرآن کی بزرگی کے لیے یہ احکامات۔ قرآن کو پیٹھ نہ کریں، پاؤں نہ کریں قرآن پاک کی طرف۔ اچھا، قرآن سے نسبت رکھنے والی پھر کئی چیزیں اللہ نے ان کو بھی بزرگیاں عطا فرمائی۔ جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات ساری راتوں سے افضل ہوگی، جس مہینے قرآن نازل ہوا وہ سارے مہینوں سے افضل ہو گئے، جو فرشتہ قرآن لانے والا ہے وہ سارے فرشتوں سے افضل ہو جائے، جس شہر میں قرآن نازل ہو وہ دوسرے شہروں سے افضل ہو جائے، جس جگہ قرآن نازل ہو وہ دوسری جگہوں سے وہ جگہ افضل ہو جائے، اور جس قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اللہ نے انہیں سارے نبیوں سے افضل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن پاک عظمتوں والا، بزرگی والا یہ کلام ہے۔ تو یہ لوح محفوظ، لوح ایک تختی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا یہ سرخ یاقوت کی تختی ہے، اور اس کا بالائی حصہ عرش کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور نیچے والا حصہ ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ اس کی کتابت نور ہے، اس کا قلم نور ہے۔ اللہ ہر روز اس میں 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے، اور ہر نظر سے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایک قوم کو بلند فرماتا ہے تو دوسری کو پست فرماتا ہے، یعنی کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو غنی بنا دیتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو موت عطا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور لوح محفوظ پر مخلوق کی تمام اقسام، تمام امور کا ذکر، زندگی، موت، رزق، مرض، دیگر یہ ساری چیزیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے جو چیز لوح محفوظ میں لکھی وہ یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، محمد میرے رسول ہیں، جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کیا، میری نازل کی گئی مصیبت پر صبر کیا، میری نعمتوں پر شکر ادا کیا، میں نے اس کو صدیق لکھا اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، یعنی یہ انعام دے گا۔ اور جس نے اس کا برعکس کیا، یعنی میرے فیصلے کو تسلیم نہ کیا، میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کیا، میری نعمتوں پر شکر نہ کیا، تو پھر لکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر جسے چاہے اپنا معبود بنا لے، یعنی خدا کسی اور کو بنا لے۔ تو ہمیں اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر اور اس تقسیم، مخلوق کو جو اللہ نے عطا کی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کوئی عزتوں میں کوئی ذلتوں میں، کوئی غنی اور کوئی فقیر، کوئی بہت امیر تو کوئی غریب، کوئی صحت مند تو کوئی بیمار، تو یہ سب اللہ رب العالمین کی، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید بھی لوح محفوظ پر ہے، قرآن مجید لوح محفوظ پر، اور جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن مصحف شریف ہے یہ بعینی وہی ہے جو لوح محفوظ پر ہے۔ اللہ پاک نے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اسے اللہ نے آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، یعنی ایک رات میں۔ پھر 23 سال کے عرصے میں اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے آگے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر اسے نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن عظمتوں والا، جس کی نسبت قرآن سے ہو جائے اللہ انہیں بھی یہ عظمتیں، رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ بروج کے حوالے سے چند باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور آنے والی آزمائش، رب تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے، لیکن آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے، یہاں تک کہ دین پر جان تو قربان کر دیں، مگر اپنے ایمان اور اپنے دین پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا اور اپنے دین کو کسی طرح کا معاذ اللہ کم تر کرنا یا کم تر ثابت کرنا یا اپنے دین کو ہی گویا کہ بیچ دینا، اللہ ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے اور دین اسلام پر ہمیں استقامت دے، پیارے نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ سورہ بروج کا کچھ خلاصہ عرض کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورہ طارق کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن
پرچم اسلام ہو جائے۔